الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بابا سے بلند پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد 2021 کا آخری دن اور آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں نیو ایئر نائٹ کی شرعی حیثیت پر معروضات پیش کریں گے۔ نئے سال کی پہلی رات کیا اہمیت رکھتی ہے اور مسلمانوں کو اس ضمن میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، بڑی ہی اہمیت کی حامل گزارشات ہوں گی۔ اللہ رب العزت جب کسی کو نوازتا ہے تو کوئی اسے پھر محروم نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ محروم کر دے پھر اس کو کوئی نواز نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو آسائشیں دے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اور جس پر فاقے گزر رہے ہوں کوئی ان کو غنی نہیں کر سکتا۔ یہ سب میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ارشاد فرمایا اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ تکلیف کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نوازتا ہے تو اب اس سے کوئی کچھ چھین نہیں سکتا اور نقصان نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ فاقوں کی زندگی عطا فرمائے تو اس پر کوئی غنا نہیں بکھیر سکتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر پہنچ رہی ہے، رحمت پہنچ رہی ہے تو شرعی اعتبار سے اس کو برکت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دی، اللہ نے اس کے رزق میں برکت دی، جس طرح عام فہم بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں بڑی برکت رکھی ہے۔ برکت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بعض وقت برکت نظر آ رہی ہوتی ہے اور بعض وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ دنیا بھر کے مسلمان مختلف مواقع پر اور مختلف حالات کے تناظر میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ شادی کے موقع پر، بچہ پیدا ہوا اس کے موقع پر، کوئی اور خوشی کے لمحات ہوئے اس کے موقع پر مسلمان دوسرے مسلمان کو مبارکباد دیتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ اصل میں دوسرے مسلمان کے لیے برکت کی دعا کرنا ہوتا ہے۔ مبارکباد دینا بھی آپ خوش رہو، خوشی کی دعا دینا ہے، یہ برکت کی دعا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی بھلائی بکھیر دے، کسی کو اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے تو اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر خیر و عافیت عطا فرمائے تو اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ یعنی خوشی کے لمحات جس انداز سے بھی کسی کو نصیب ہو رہے ہیں شرعی اعتبار سے اس کو مبارکباد کہتے ہیں۔ نئے سال کی آمد پر بھی یہ مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب نئے سال کی آمد پر یہ تو آگے جا کر میں عرض کروں گا
کہ نئے سال کی آمد پر مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے نیا سال کون سا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہ یہ ایک ہمارے ہاں رواج بن گیا، مسلمان بھی ایک دوسرے کو نیا سال مبارک کی مبارکبادیں دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں تمہارے لیے برکتیں نازل فرمائے۔ اس معاملے میں مبارکباد دینے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ نیا سال مبارک، اللہ تعالیٰ نئے سال میں آپ کے لیے برکتیں نازل فرمائے اور یہ سال تمہارے لیے بھلائیوں کا گزرے۔ لیکن توجہ طلب بات یہ ہے، ہم سال کی آمد پر مبارکباد تو دے رہے ہیں، سال کی آمد پر ہم دوسرے مسلمان بھائی کو برکت کی دعائیں تو دے رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی کوئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں بھی برکت ملے، اور ہم کن امور کو سر انجام دے رہے ہیں، کیا ان امور سے برکت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جس طرح ایک مبارکباد دینے والا کسی کو مبارکباد دیتا ہے، اسے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ میں تو دوسرے بھائی کو مبارکباد دے رہا ہوں، میں نے اس سال میں کیا کیا اور میرے لیے آئندہ سال کس طرح کا ہوگا اور میں کیا کردار کروں گا، اس پر بھی مسلمان کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ برکت کی چند باتیں برکت کے متعلق عرض کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ شریعت میں برکت کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی احادیث طیبہ میں بھی برکت کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین موجود ہیں۔ کوئی چیز کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، اللہ رب العزت اس کے اندر برکت رکھ دے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو برکت نصیب ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اور یہ برکت کئی اعتبار سے میں نے عرض کیا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں اور سارے جوان ہیں، سارے کما رہے ہیں، ضروریات زندگی اپنی اپنی پوری کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے نافرمان ہیں، تو وہ 10 بیٹے ماں باپ کے لیے کوئی خوشی کا سما نہیں ہے۔ اور اگر ایک ہی بیٹا ہو لیکن ہو ماں باپ کا فرما بردار اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہو، والدین بھی خوش ہوتے ہیں، پورا معاشرہ خوش ہوتا ہے، یار یہ لڑکا تو ایک ہے لیکن ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک بچے میں اتنی برکت رکھ دی ہے کہ جناب یہ سارے معاملات آسانی سے اس کے حل ہو رہے ہیں اور والدین کے ساتھ بھی اس کا حسن سلوک اچھا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں برکت نازل فرمائی ہے۔ بنسبت اس کے 10 بیٹوں کے متعلق بھی کوئی یہ نہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر برکت نازل فرمائی، بلکہ باقاعدہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص ہے جو صبح کماتا ہے اور شام کو اپنا راشن لے کر کھاتے ہیں، سکون سے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر پھر کمانے چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی سکون کی گزر رہی ہے، بیماری بھی کوئی نہیں، تکلیف بھی کوئی نہیں، آزمائش بھی کوئی نہیں، کسی مصیبت میں گرفتار نہیں، سکون کی زندگی جی رہا ہے۔ اور اس کی بنسبت ایک ایسا شخص ہے جو لاکھوں روپے کما رہا ہے، اس کی دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا جناب آپ نے ڈبل روٹی کے علاوہ کچھ نہیں کھانا، تو اس لاکھوں کمانے والے کے لیے کوئی نہیں یہ کہے گا کہ جناب اس کو برکت ملی ہے، بلکہ اس کے لیے ہر کوئی کہے گا کہ جناب تھوڑی کماتا ہے لیکن اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ آسائشوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو برکت کی کئی قسمیں ہیں، کئی انداز سے اس برکت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت کئی مقامات پر اس برکت کا نزول فرما دیتا ہے، بعض وقت برکت نظر آ رہی ہوتی ہے اور بعض وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی بھی کئی آیات مبارکہ میں، اور صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، اور کلمات یہ تھے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتوفنی فی من توفیت، اور آگے ارشاد فرمایا وبارک فی ما اعطیت، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما جس طرح تیرے اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما جس طرح تو نے عافیت اپنے بندوں پر فرمائی ہے۔ اور اسی طرح دعا کے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھائے کہ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا مانگا کرو
وبارک فیما آتیتا، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو برکت کی دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اپنے نواسے کو فرمائی ہے، یعنی برکت کی دعا کرنا یہ شرعی احکام میں سے ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے ہے۔ یہ برکت عربی کا لفظ ہے، اور یہ بات آج یاد رکھیں، اس برکت کے مد مقابل اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ برکت کے متعلق میں نے عرض کیا، کسی کے لیے برکت کی کسی کو دعا دینا، جس طرح ہم مبارکباد کہہ کر کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں، عربی میں یہ لفظ ہے اور اس کے مد مقابل اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ برکت ہے تو برکت ہی ہے، لیکن فی زمانہ افسوس اس بات پر ہے، غیر تو غیر ہمارے مسلمان بھی ایسی روش پر چل رہے ہیں کہ ایک دور تھا سلام اتنا پھیلا ہوا ہوتا تھا، چلتے پھرتے ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام کرتا تھا، اور سلام کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، یعنی آپ مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، السلام علیکم کہہ کر آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ لیکن اب ہوا یہ کہ اہل مغرب کی ایسی پچھاڑ ہوئی مسلمانوں کے اوپر، اب وہ السلام علیکم چلا گیا اور ہیلو ہائے آ گیا، گڈ مارننگ آ گیا، گڈ ایوننگ آ گیا، اور جہاں مبارکباد دینے کے کلمات مسلمانوں میں رائج تھے، اب اس کے مد مقابل ہیپی لفظ آ گیا، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر۔ تو برکت کے عربی میں اس کے مد مقابل اور کوئی لفظ نہیں ہے، اور مبارکباد کے مقابل بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ کسی کے لیے آپ نے خوشی کی دعا کرنی ہے تو آپ کو مبارکباد کہنا ہوگا، یہ ہیپی کہنے سے کسی کے لیے برکت کی دعا آپ نہیں کر رہے، یہ تو اغیار کے حکم پر آپ چل رہے ہیں۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اسلام پر کاربند رہتے ہوئے ان معاملات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ اہل مغرب کی طرز عمل پر ہم نہ چلیں، بلکہ جو اسلامی تعلیمات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، عمل کریں گے، تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے محبوب بھی خوش ہوں گے، اور جب ہم کسی کو برکت کی دعا دیں گے تو وہ برکتیں ہمارے اوپر بھی رب تعالیٰ کی عطا سے لوٹتی رہیں گی۔ اب رہی بات نئے سال کی آمد پر برکت کی دعا کرنا، ایسے ایسے امور سر انجام دینا، ایسے کام کرنا کہ جس سے برکت حاصل بھی ہو۔ کسی اور کے لیے تو برکت کی دعا ہم کر رہے ہیں، اور ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے اس برکت کے متعلق، ہم کس روش پر چل رہے ہیں کہ وہ برکات ہمیں بھی نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر تقوی اختیار کرتے اور ایمان لاتے تو ہم زمین سے بھی اور آسمان سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی رب تعالیٰ بھی برکت کا نزول فرماتا ہے، لیکن برکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یعنی مبارکباد کے مستحق ہیں ہم اہل ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ اہل ایمان تقوی اور طہارت جو تم اپناتے ہو اور اہل ایمان ہو تمہیں مبارک ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان اور تقوی کرنے والوں پر برکت فرماتا ہے، اس سے مراد تم ہی لوگ ہو، اور جو ایمان سے دور ہیں اور تقوی سے دور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی برکات سے بھی دور ہیں۔ تو برکت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے۔ اہل مغرب کے دیکھا دیکھی میں ہمارے ہاں نیو ایئر نائٹ، نئے سال کی پہلی رات کے 12 نہیں بجے ہوتے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اسی رات میں عیاش پرستی عروج پر ہوتی ہے، شراب نوشی عروج پر ہوتی ہے، بعض اوقات تو زنا کاری کے اڈے کھلتے ہیں نئے سال کی خوشی میں جناب۔
فحاشی عریانی کے میدان سجے ہوتے ہیں نئے سال کی خوشی میں۔ نئے سال کی خوشی میں ہر بیہودہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بتائیں آپ کی زندگی میں ایک نیا سال آ رہا ہے، جس نئے سال کی ابتدا آپ فحاشی سے کر رہے ہیں، بتائیں پورا سال پھر آپ کا کردار کیا ہوگا؟ جس نئے سال کی ابتدا آپ شراب نوشی سے کر رہے ہیں، بتائیں پھر سارا سال آپ کا کیسا گزرے گا؟ جس نئے سال کی ابتدا زناکاری کے اڈے کھول کر کھلوا کر اور ان لوگوں کی مجالس والا بن کر آپ گزار رہے ہیں، بتائیں آپ کا پورا سال پھر کیسا گزرے گا؟ اور یہ بات تو نئے سال کے متعلق ہے، حقیقت تو یہ ہے ہماری زندگی کا ایک سال کٹ گیا۔ اور اگر مسلمان اس پر توجہ کریں کہ جناب نیا سال تو شروع ہو رہا ہے لیکن ہماری زندگی کا سال ختم ہو گیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ گزشتہ سال کس طرح گزرا ہے۔ ہم اس گزشتہ سال میں ہم نے نمازیں کتنی پڑھی، ہم نے روزے کتنے رکھے، عبادات کتنی کی، اللہ کے احکامات پر پابندی اور پیروی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی کی۔ اگر مسلمان اس پر غور و فکر کرنے لگے تو اس کا آنے والا نیا سال خوش آئند ہوگا، پھر وہ اس کے لیے مبارک بھی ہوگا، کیونکہ سارا جو کتاب اس نے اپنے سامنے اپنے اعمال کی کھول کے دیکھی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اعمال میں سے 12 مہینے گزر گئے، اب غور ہوگا، فکر ہوگا، سمجھ آئے گی یار یہ سال تو ایسے گزر گیا، اگلا سال میں نے ایسے نہیں گزارنا، اگلا سال تو میں نے رب تعالیٰ کی عطا میں گزارنا ہے۔ اگر مسلمان یہ سوچ لے گا تو پھر کبھی یہ رات اس کے لیے جشن کا سما نہیں بنے گی، بلکہ رب کے حضور گڑ گڑانے کا سبب بنے گی، اور معافی رب تعالیٰ کے حضور مانگیں گے اور توبہ کے ذریعے یہ رات گزاریں گے، تاکہ اللہ رب العزت نئے سال کے آنے پر ہمارے گناہوں والے دفتر کھول کے ہمیں ہدایت والا راستہ عطا فرما کر سیدھے راستے کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اہل ایمان کو تو یہ کرنا تھا، مسلمان کو تو یہ کرنا تھا، اور ہمارے نوجوان نئے سال کی خوشی میں ساری رات روڈوں پہ گھومیں گے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال لیں گے، نہ گلی میں رہنے والوں کو کوئی سکون ہے، نہ روڈوں پر کوئی سکون ہے، کوئی چارہ ہے، اور ون ویلنگ کے ذریعے صبح اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں، کئی لوگ مر جاتے ہیں، فائرنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گھومتی پھرتی گولی آخر کہیں نہ کہیں گرتی تو ہے نا، اور جب گرتی ہے تو پھر وہ بھی کسی کی جان لے لیتی ہے۔ یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے کہ آپ نئے سال کو اس انداز میں گزار رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تو آپ کو عافیت والی زندگی عطا فرمائی اور آپ اس طرز پر نیا سال گزار رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا آپ نے۔ تو یہ نئے سال کی کوئی خوشی نہیں ہے، یہ نئے سال کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ نئے سال کی ابتدا کا جشن منانا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں گزاریں تو یہ جشن قابل قبول ہے۔ نئے سال کی خوشی میں رب آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کا آنے والا سال خوش آئند سال ہوگا۔ نئے سال کی خوشی میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عہد کریں، آپ وعدے کریں کہ یہ سال تو جس طرح گزرا اے بار الہ نئے سال میں ہم کبھی تیری عبادت نہیں چھوڑیں گے، تو پھر یہ نیا سال ہمارے لیے مبارکباد کہ ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ مسلمان اصل میں اہل مغرب کا اس طرح پرچار ہمارے اوپر ہو گیا کہ پھر ہم نے تعلیمات اسلام کو چھوڑ دیا، طرز عمل اسلام کو چھوڑ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسے پیچھے ہٹ گئے کہ اگر کوئی ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے والا نظر آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم بھی اس طرح بن جائیں، ہم اس پر طنز کرتے ہیں، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر ہٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف یہ ہے کہ اہل مغرب نے اس طرح ہمارے اوپر قبضہ جما لیا ہے، اور اسلام کا صحیح معنوں میں اگر بندہ بننا ہے تو واحد ایک راستہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول والا راستہ ہے، وہ واحد ایک طریقہ، وہ طریقہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت رسول والی زندگی گزری تو پھر دن بھی اچھے ہیں، راتیں بھی اچھی ہیں، مہینے بھی اچھے ہیں اور سال بھی اچھے ہیں، اور اگر اللہ کے نافرمانوں والی زندگی گزر رہی ہے تو پھر نہ دن اچھے ہیں اور نہ ہی راتیں، نہ ہی مہینے اور نہ ہی سال ہمارے لیے اچھے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کیا آپ کے زمانہ مبارکہ میں بھی یہ کام تھے کہ نئے سال کا جشن منانا،
نئے سال کی ابتدا میں محافلیں سجانا، نئے سال کی ابتدا میں فحاشی اور ریانی کے اڈے کھولنا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا تصور نہیں تھا، اور بزرگان دین کے جتنے زمانے گزرے اور اولیاء کاملین گزرے، کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ انہوں نے نئے سال کی خوشیاں منائی ہوں، نئے سال کے جشن منائے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم فرمائی ہے نئے سال کے متعلق بھی اور نئے مہینے کے متعلق بھی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب نیا مہینہ داخل ہو، اور مہینے سے مراد یہ شمسی مہینے نہیں، وہ قمری مہینے ہیں کہ جن کا حساب چاند کے ذریعے لگایا جاتا ہے، کہ جب چاند پہلی کا چاند دیکھو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے امن و امان والا بنا، اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا مہینہ بنا دے۔ تو جب ہر مہینے کی ابتدا میں یہ دعا کرنی ہے تو پھر سال کی ابتدا میں بھی یہی دعا ہوگی۔ اور دعا کی اتنی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے محبوب ان اپنے غلاموں سے آپ فرما دیں تم رب کی حضور دعا تو مانگو، وہ رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بندے کو ہاتھ اٹھانے ہیں، بندے کو صرف الفاظ نکالنے ہیں، بندہ خلوص سے دل تو پیش کرے نا رب کے حضور، بندہ اپنے آپ کو رب کے حضور پیش تو کرے، پھر جو مانگے گا رب تعالیٰ اپنی عطا سے عطا فرما دے گا۔ پھر جو التجا کرے گا، ایک آرزو کرے گا، رب تعالیٰ اس کی آرزو کو بھی سنے گا، التجا کو بھی سنے گا، اور دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ ربکم ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو امن و سلامتی کی دعا مانگنے کا حکم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نیا سال ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو ایک معینہ مدت کے لیے تقسیم فرمایا ہے، اسی طرح اس نے تقدیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق و اعمال کو بھی تقسیم فرماتا ہے۔ ہمیں تو رزق آتا ہوا نظر آتا ہے، رزق خرچ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن یہ جو اخلاق کی دولت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ یہ اخلاق کی دولت بھی ہر کسی کو نہیں ملتی، جس طرح فراوان یا رزق کی دولت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اخلاق عطا فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب کی دولت عطا فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتوں کی بارش فرمائی ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور جس طرح مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح اپنے اخلاق کے ذریعے مسلمانوں کا مداوع کرنا، اپنی اچھے طرز زندگی کے ذریعے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی عین عبادت میں سے ہے۔ تو جس طرح رزق کی تقسیم انسان کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے، اسی طرح اخلاق کی تقسیم بھی انسان کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ارشاد فرمایا یاد رکھو تمہیں موت اس انداز میں نہ آئے کہ تم اسلام سے باہر ہو، بلکہ اس انداز میں تمہیں موت آئے کہ تم اسلام میں داخل ہو۔ یعنی تمہیں موت جب آئے تو تم اسلام میں داخل ہو، یعنی مسلمان ہو کر مرنا۔ اور مسلمان ہو کر مرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے نازل فرمایا۔ اگر یہ ہوتا کہ ہر کسی کے لیے یہ حکم ہوتا اہل ایمان ہو کر مرنا تو پھر تو ہر کسی کے لیے یہ حکم ہوتا، لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو مسلمان ہو کر مرنا۔ تو رب تعالیٰ بھی جانتا ہے اور رب تعالیٰ کی یہ عطا ہے، اپنی مخلوق کے ہر عمل سے رب تعالیٰ کی ذات واقف ہے۔ اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا کہ ایمان کی حالت میں مرنا،
مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایسے حالات تمہارے سامنے آئیں گے، جس طرح آج کل یہود و نصارہ کی اتنی جناب وہ پرچار ہو رہا ہے اہل ایمان پر، اور اتنا وہ چھا چکی ہے یہودیت اور نصرانیت، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے ہٹا کر اہل مغرب کی طرز عمل پر لائیں۔ یہاں پر پھر اہل ایمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور وہ کردار کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ تعلیمات رسول پر عمل کر کے اپنی زندگیاں گزار جائیں۔ جس کے دامن میں دامن مصطفیٰ آ گیا، جس کے دامن میں رب تعالیٰ کی عطا کا سکہ بیٹھ گیا، پھر اس کو کوئی اور طاقت اس طاقت سے ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ یہ طاقت رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور ایمان ایک ایسی طاقت ہے، اور یہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر رواداری بھی ہے، جس کے اندر اتفاق و اتحاد کی دولت بھی ہے، جس کے اندر محبت و الفت کی دولت بھی ہے، اور جس کے اندر رب تعالیٰ نے جنتیوں کی نشانیاں بیان کر کے اہل ایمان کو جنت کے پروانے بھی عطا فرما دیے ہیں۔ اور یہ واحد شان ہے جناب مسلمان کی، اہل ایمان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے دنیا بھی بھلی فرمائی اور آخرت بھی بھلی فرمائی ہے۔ اگر دنیا میں وہ اللہ کی یاد میں دنیا گزار گیا تو دنیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فرما دیتا ہے، اور دنیا میں جو اپنے رب کو راضی کر گیا اس کے لیے آخرت بھی اللہ تعالیٰ بہتر فرما دیتا ہے۔ آئیے، نیا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے، تھوڑی سی اس پر بات کر کے بس ٹائم پھر اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں، 3 طرح کی تاریخیں ہمارے ہاں رائج ہیں: شمسی تاریخ، عیسوی تاریخ، قمری تاریخ اور بکرمی تاریخ۔ شمسی تاریخ کو عیسوی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، اور قمری تاریخ کو ہجری تاریخ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے بکرمی تاریخ کہ جس سے موسم کے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ شمسی تاریخ یہ سورج کے چلنے سے اور سورج کی گردش سے اس تاریخ کا اندازہ لگایا گیا، اور قمری تاریخ کا اندازہ یہ چاند کے اعتبار سے لگایا گیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ہجرت فرمائی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آیا، تو صحابہ کرام نے مشاورت کی کہ کوئی ایک ایسی تاریخ ہونی چاہیے کہ جس سے مسلمان اپنی عبادت کے معاملات مکمل کر سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت فرمائی اس دن سے تاریخ گننا شروع کر دو، اور وہاں سے تاریخ کی ابتدا ہوئی، اور آج وہ سن 1443 چل رہا ہے، یعنی 1442 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے گزر چکے ہیں۔ تو یہ ہجری ہے۔ تو اسلام میں جو تصور ہے وہ ہجری مہینے کا تصور ہے۔ روزے کی ابتدا بھی ہجری اعتبار سے ہوتی ہے، حج بھی ہجری اعتبار سے ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو تب بھی ہجری اعتبار سے ادا کی جاتی ہے۔ یعنی عبادت کے جتنے معاملات ہیں وہ ہجری اعتبار سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو پھر اگر خوشی منانے کی بات آئے تو پھر ہجری سال پر خوشی منانا مسلمان کو زیب دیتا ہے، نہ یہ کہ وہ اسی اعتبار سے وہ خوشیاں منائیں اور یہود و نصارہ کو خوش کریں۔ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، صحابہ کرام کو خوش کرنا ہے، اور ان کے طرز عمل پر چل کے ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں۔ اور اگر ہم اہل مغرب کے طرز عمل پر چل پڑے تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی نہیں ہوگی بلکہ اہل مغرب کی خوشی ہوگی۔ اور یہود و نصارہ کے متعلق تو رب تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ تمہارے بھائی کبھی نہیں ہو سکتے۔ مسلمان جتنا بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، جتنا بھی ان کی پیروی کریں، جتنا بھی ان کے طرز عمل پر زندگی گزاریں، اور وہ یہ کہیں کہ جناب یہ ساری انسانیت ایک ہو جائے، ایک نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی شمع جب تک روشن ہے، رب تعالیٰ نے حکم فرما دیے یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب رب فرما رہا ہے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر دشمن کے طرز عمل پر زندگی گزارنا بھی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیا سال آج اس 2021 کا آخری دن ہے، اور جمعۃ المبارک بھی آخری ہے۔ کل سے رات 12 بجے سے نیا سال شروع ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ فائرنگ کر کے اس سال کی ابتدا کی جائے، بجائے اس کے کہ ساری رات سلنسر نکال کر جناب روڈوں پر
گھوم پھر کے اس سال کی ابتدا کی جائے، کتنا ہی اچھا ہوگا اپنے گھر میں بیٹھ کر درود شریف کا ورد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی عبادت میں منہمک ہو کر اس سال کی ابتدا کی جائے، اور دعا کی جائے کہ اے بار الہ، نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، پچھلا سال تو جیسے گزر گیا، اب آئندہ سال یا اللہ تیری عبادت میں گزرے گا۔ تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو اپنے سال کی ابتدا اس انداز میں کر جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں بھی برکتیں نازل فرمائے گا، اور مانگنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر کے عطا فرما دے گا۔ تو ہم مسلمان ہیں، اور اہل ایمان کا، اہل اسلام کا یہی وتیرہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور اطاعت میں زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دین اسلام کے طرز عمل پر چل کر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔